السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 32 آیت نمبر 23 اور 24۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 32 آیت نمبر 23 اور 24۔ رکوع نمبر 3۔ رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال۔ قرآن سے ہے کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، ابدالآباد کامیابی، عظیم کامیابی۔ ناظرین سامعین، پچھلے حصہ نمبر 31 میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، تو عربی زبان میں سے کون سی عربی؟ تو بادیہ نشین عربی زبان میں نازل ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے اس بادیہ نشین زبان کو اپنے کلام کے لیے پسند فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا حروف و اصوات کا جامع پہنایا۔ اب جیسے کہ ہم نے پچھلے آیت میں ہمارا موضوع ہم نے کہا تھا پچھلے رکوع میں کہ ابھی ہم ایک اگلا موضوع لے کر چلیں گے کہ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا، قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح ہم اپنے ویڈیو کی ابتدا کرنے سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کریں گے جو تعارف قرآن کے لیے ہم نے، جس کا موضوع تعارف قرآن ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور تمہیں اختیار ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس قرآن کو سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب مفسرین کے اقوال پڑھیں گے کہ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنے کے تعلق سے مفسرین کے اقوال پڑھیں گے کہ قرآن میں ایک خاص ملکوتی گینا، یعنی کہ فرشتوں کا نغمہ، صوتی آہنگ، یعنی کہ آواز سے متعلق نغمہ، زمزمہ، مٹھاس ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، سجاؤ۔ ایک لرزہ دینے والی بات ملتی ہے، حدیث ملتی ہے جس سے دل دہل بھی جاتا ہے، اس لیے بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو اچھے سے اچھے طریقے پر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو اچھے سے اچھے طریقے پر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید کا عظیم ترین احسان ہے عربی زبان، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ستون کی طرح اس زبان کو ٹھہرا دیا ہے قرآن مجید میں۔ آج بھی پوری دنیا میں عرب جسے فصیح زبان کہتے ہیں وہ ایک ہی قرآن کی زبان ہے۔ زبانیں بدلتی رہتی ہے، جیسے 300 سال پہلے جب دکن کے علاقوں میں اردو شروع ہوئی تو اسے ہم آج پڑھ بھی نہیں پائیں گے، الگ ہی اردو تھی۔ پھر ان 300 سالوں میں اردو نے
کیا کیا روپ بدلے ہیں، یعنی کہ وہ اردو کئی شکلیں بدل گئی، فارسی کتنی شکلیں بدل گئی، انگریزی کتنی شکلیں بدل گئی ہے، لیکن عربی قائم ہے۔ عربی کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے پہاڑ زمین میں گاڑ دیے ہیں زمین کو مستحکم کرنے کے لیے۔ جس طرح پہاڑ نے نصب ہو کر زمین کو مستحکم کیا، اسی طرح قرآن بھی عربی زبان کے لیے اس ستون کی مانند ہے جو زمین کو تھامے ہوئے ہے۔ قرآن نے عربی زبان کے اندر ٹھہراؤ پیدا کیا، جماؤ پیدا کیا، یہ بھی قرآن مجید کا احسان عظیم ہے۔ اب یہاں سے تعارف قرآن کے ضمن میں اگلا پہلو قرآن کے اسماء و صفات۔ عربوں کا ایک خاص ذوق تھا کہ جس چیز سے ان کو خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے وہ بہت سے نام رکھتے تھے۔ گھوڑے کے لیے ہزاروں لفظ مل جائیں گے عربی میں، شیر کے لیے 5000 لفظ مل جائیں گے، تلوار کے لیے 5000 لفظ مل جائیں گے عربی میں۔ یعنی جس شے کی جو بھی صفت ہے اس صفت کے اعتبار سے ایک نام، گویا کوئی اور صفت ہے تو اس صفت کے اعتبار سے دوسرا نام، یعنی کہ صفاتی نام رکھتے تھے۔ اسی طرح قرآن کے کچھ صفاتی نام ہے جیسے کہ الکتاب، الذکر، الہدیٰ، النور، الفرقان، کلام اللہ، المجید، المبین، الاعلی، بشیر، نذیر، عزیز، بلاغ، بیان، احسن القصص، احسن الحدیث، شفاء مبارک، قیم، مثانیہ۔ اس سے پہلے قرآن کے مختلف نام پڑھے گئے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں قرآن مجید کے، لیکن قرآن کے لیے دلچسپ یہ ہے کہ قرآن کے معنی سب سے پہلے سمجھ لو کہ لفظ قرآن اس میں جامد ہے اور مشتق نہیں ہے، یعنی کہ کسی مادے سے نکلا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ جس طرح اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کو سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کا وہ نام اس میں جامد ہے، اس میں علم ہے، اور وہ نام ہے اللہ، کہ باقی سارے نام صفاتی ہے، اس لیے اللہ کا نام اس میں ذات ہے کہ لفظ قرآن اس میں ذات ہے۔ لیکن یہ رائے بھی متفق علیہ نہیں ہے، اس پہ ہر کوئی نہیں مانتا ہے، اس پہ اتفاق نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ لفظ قرآن مادے سے نکلا ہوا ہے، مشتق ہے، یعنی کہ وہ لفظ جو کسی دوسرے لفظ سے لیا گیا ہے۔ اس کے لیے دو الفاظ بتائے جاتے ہیں، پہلا لفظ کرن اور دوسرا کرا۔ کرن کہتے ہیں کسی چیز کا قریب ہو جانا، جڑ جانا، مل جانا۔ یہ حج کی 3 شکلیں ہیں، ان میں سے ایک حج قران ہے۔ حج قران یہ ہے کہ ایک ہی احرام حج میں حج اور عمرہ کو جمع کر دیا جائے، اس سے لفظ قرائن نکلا ہے۔ تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ قرآن لفظ کرن سے نکلا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی آیات جمع ہوئی ہے۔ اسی طرح کرا جیسے مصدر صادر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ بھی بن جاتا ہے، جیسے رجح سے رجحان۔ اسی طرح لفظ قرآن قرأ سے بنا ہے، قرأ سے قرآن ہے۔ مفعول یہ ہے کہ وہ مصدر کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ پڑھی جانے والی شے۔ قرأ کے معنی جمع، جیسے قریہ بستی کو کہتے ہیں، قریہ کی معنی ہے جمع ہونا۔ اب ایک بہت ہی بڑا عظیم موضوع آ رہا ہے، بہت ہی اچھی اہم بڑی بحث آ رہی ہے، بڑی دلچسپ ہے کہ قرآن کا اسلوب کلام، کہ کلام کا طریقہ، روش، طرز کس قسم میں آتا ہے۔ قرآن کا اسلوب کلام، کلام کا طریقہ، روش کس طرز میں آتا ہے، کس قسم میں آتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ایک بات کی تو اللہ نے سختی سے نفی کی ہے، ایک بات کی تو اللہ نے سختی سے نفی کی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن شعر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ یاسین میں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی، اور شاعری ان کے شاعر شان ہے بھی نہیں۔ سورہ یاسین میں ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور شاعری ان کے شاعر شان ہے بھی نہیں۔ سورہ حاقہ میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ قرآن شعر گوئی نہیں ہے، شعر و شاعری نہیں ہے۔ تو قرآن اگر شعر نہیں ہے تو کیا پھر نشر ہے؟ نشر کہتے ہیں پھیلانا، خبر مشہور کرنے کو، لیکن نشر کے معنی بھی کون سی قسم
کیا جسے ہم کتاب کہتے ہیں، ایک کتاب تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایک باب میں ایک بحث مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اگلے باب میں لوٹا کر پہلے باب کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ ایک سبق میں ایک بات ہو گئی تو اگلے سبق میں وہ پرانی اس والے سبق کی کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی کہ بات آگے چلیں گی ابواب میں، اگلے سبقوں میں بات آگے چلیں گی، ابواب میں مضمون کے مطابق مضمون آگے بڑھتا چلا جائیں گا۔ کتاب کا یہ لازمی وصف خوبی ہے، ہر کتاب میں ایسی ہی خوبی ہوتی ہے کہ ایک بات جو پہلے سبق میں ہو گئی تو اگلی سبق میں وہ بات نہیں ہوتی، لیکن قرآن مجید اس معنی میں کتاب نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں تو قصہ آدم و ابلیس ساتھ چلا آ رہا ہے، لیکن آگے بھی بار بار آ رہا ہے، سورۃ البقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ ہجر میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ صاد میں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار آ رہا ہے۔ تو سمجھ لو کہ قرآن مجید ایک کتاب کی وضاحت پر پورا نہیں اترتا، کیونکہ دنیا میں کتاب کی جو وضاحت ہے، کتاب کا جو عام اسلوب، طریقہ، طرز، روش جمع ہے، اس پر قرآن مجید نہیں اترتا۔ ایک شکل ہوتی ہے مجموعہ مقالات کی، تو کیا قرآن مجموعہ مقالات ہے؟ یعنی کتاب کے باب کو مقالہ کہتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں ہے۔ اس مجموعے میں ہر مقالہ اپنی جگہ پر ایک مکمل شے ہوتی ہے، بس اتنا ہوگا کہ دوسرے مقالات سے مختلف ہوں گی، لیکن قرآن مجموعہ مقالات بھی نہیں ہے۔ قرآن کا جو اسلوب ہے، جان لو کہ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ خطبے کا ہے، یعنی قرآن کا اسلوب، طرز، روش، کلام جو ہے وہ خطبے کی طرح ہے، خطبے کے طریقے سے ہے، یعنی خطبہ گفتگو کو کہتے ہیں، کلام کو کہتے ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے، یعنی کہ مختلف اوقات میں خطبات نازل ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ بھی جان لیجئے کہ عرب میں ادب کی دو ہی صنفیں تھی، قسمیں تھی جو معروف تھی، یا شعر یا خطبہ، یا خطیب ہوتے تھے، جیسے شعلہ بیان خطیب وغیرہ بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے۔ تو قرآن جب شعر کے اسلوب پر نہیں تو خطابت کے اسلوب ہے جو اللہ نے اختیار فرمایا، اور ہر موقع پر، ہر مرحلے پر جو خطبہ اس وقت حالات کی مناسبت سے نازل ہوا وہ ایک صورت ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا قرآن، مجموعہ خطبات الہیہ کہا جا سکتا ہے، تو یہ ہے اللہ کا قرآن مجموعہ خطبات الہیہ کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجموعہ خطبات الہیہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے جو نتیجے نکلتے ہیں وہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ خطبے میں مخاطب اور مخاطب کے درمیان ایک ہم آہنگی ہو۔ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ خطبے میں مخاطب اور مخاطب کے درمیان ایک ہم آہنگی ہوتی ہے، ایک آواز ہوتی ہے کہ اگر کوئی مصنف بیٹھا کتاب لکھ رہا ہو تو اس کے سامنے کوئی سامعین نہیں ہوتے، مصنف تو اپنی ہی مگن میں ہے، جو بھی خیال اس کے دل میں ہے وہ ہی لکھ رہا ہے، لیکن خطبے میں سامعین سامنے ہوتے ہیں، اگر ان کے درمیان ہم آہنگی نہ رہے تو پھر وہ خطبہ غیر مؤثر ہو جائے گا، لوگ اچاٹ جائیں گے، متوجہ ہی نہیں رہیں گے۔ دوسرا یہ کہ خطبے کا ایک لازمی وصف، ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ ایک واقعاتی پس منظر ہوتا ہے پیچھے موجود، جیسے کہ کوئی شخص ہے سیاسی تقریر کر رہا ہے، ایک خاص پس منظر موجود ہے، اس میں وہ شخص ان چیزوں کے صرف حوالے ہی دیتا جائے گا کہ کوئی تفصیلات بیان نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کے دور کا واقعہ ہے، لوگوں کے علم میں ہے، لیکن کتاب میں اگر کوئی لکھے گا تو پھر وہ پورا واقعہ بیان بھی کرنا پڑے گا کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ تو خطبے کے اندر پس منظر موجود ہوتا ہے، خطبے کے اندر پس منظر موجود ہے، اور اس کے حوالے سے صرف اشارات اس کی طرف آ جائیں گے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ خطبے میں تحویل خطاب بہت ہوتا ہے۔ تحویل خطاب سے مراد یہ ہے کہ ابھی خطیب آپ سے بات کر رہا ہے، آپ سے مخاطب ہے، اور کسی وقت وہ فلاں کو جو یہاں پر موجود بھی نہیں ہے اس سے خطاب کرنا شروع کر دے گا۔
تو اس میں تحویل خطاب نوٹ کرنا پڑتا ہے کہ ابھی کس سے بات ہو رہی تھی اور ابھی کس سے بات ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے کہ ایک آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو اگلی آیت میں کفار سے خطاب ہے، اس سے اگلی آیت میں اہل ایمان والوں سے خطاب ہے۔ تو تحویل خطاب میں نوٹ کرنا پڑتا ہے اس وقت آیت کا رخ کدھر ہے، کس جانب ہے، اس میں کس کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ تحویل خطاب میں نوٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت آیت کا رخ کدھر ہے، کس جانب ہے، اس میں کس کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خطبے میں صرف عقل سے بھی اپیل نہیں کی جاتی، جذبات سے بھی اپیل کی جاتی ہے، اس لیے خطابی انداز کہلاتا ہے، اور خطابی انداز میں لوگوں کے جذبات سے بھی اپیل کی جاتی ہے، جبکہ مقالہ لکھنے میں یعنی کتاب کے باب کو مقالہ کہتے ہیں، جبکہ مقالہ لکھنے میں جذبات کی بات ہی نہیں آتی، بلکہ ٹھنڈی ٹھنڈی عقلی باتیں، منطقی باتیں، دلیل صغرا کبرا جوڑیے، نتیجہ نکالیے، لوگوں کے سامنے رکھیے، لیکن خطبے کے اندر صرف عقل نہیں جذبات سے بھی اپیل کی جاتی ہے۔ اب یہ سارے اوصاف جو بیان کیے گئے ہیں یہ سب قرآن مجید میں بتمام و کمال بدرج ادب موجود ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ خطبے میں چند چیزیں مشترک ہے، غزل میں بھی اور قصیدے میں بھی اور خطبے میں بھی۔ اس کا اول و آخر بہت جامع اور مؤثر ہونا چاہیے، اثردار ہونا چاہیے۔ اس کا اول و آخر بہت جامع اور اثردار ہونا چاہیے۔ اس لیے مقطع یہ خاص طور پر ہوتے ہیں کہ غزل کا مطلع جاندار ہو تو آگے اس غزل کو پڑھا جائے گا، لیکن جس غزل کا مطلع پھسا ہے اسے آگے پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ پھر مقطع یعنی کہ آخری شعر و قصیدے میں بھی ہے اور خطبے میں بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر شروع کی آیات اور آخری آیات انتہائی اہم ہوتی ہے، بہت جامع ہوتی ہے۔ مطلع کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ کو، یا پھر غزل یا قصیدے کی شروع کا شعر جس کے دونوں مصروں میں قیافے ہوتے ہیں۔ قیافہ اس علم کو کہتے ہیں جس میں خد و خال اور علامت سے بھلا برا پہچان لیتے ہیں۔ قیافہ کے دوسری معنی اندازہ، قیاس، شناخت کے بھی آتے ہیں۔ مقطع غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہے جس میں شاعر کا تخلص آتا ہے، یعنی کہ وہ اصل بات جس کا کہنا مقصود ہو۔ ابتدا ایسی ہوتی ہے کہ خطیب ایسا انداز اختیار کرے کہ اپنے سامعین کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر دے، لگا دے اپنی طرف مبذول کرا دے۔ اگر خطیب کا شروعی انداز ایسا نہیں تو بات آگے بڑھے گی ہی نہیں۔ آخری بات کہ خطبے میں ایسا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بات اپنے سامعین کے ذہن میں بٹھانی ہے، تو خطبے میں ایسا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بات اپنے سامعین کے ذہن میں بٹھانی ہے۔ تو یہ ہے 6 اوصاف خطبات کے، اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ اوصاف کم و بیش موجود ہے۔ تو جان لو کہ قرآن کوئی شعر و شاعری نہیں ہے، قرآن کوئی کتاب کی طرز کے حساب سے بات نہیں کرتا، قرآن خطبہ ہے، قرآن خطبات کا مجموعہ ہے، قرآن کا اسلوب خطبے کا ہے۔ انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا حصہ نمبر 32 بھی تکمیل ہو جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ کافی اہم موضوع ہے کہ قرآن کے تعلق سے ہم انفارمیشن اپنے لیے تعارف قرآن کے اپنے معلوم کر رہے ہیں، جس کی ایک ایک معلومات پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ثواب دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہماری اگلی بحث رہیں گی قرآن مجید کی ترکیب، یعنی قرآن مجید کا تحریر کرنا، لکھنا۔ تو اگلی حصہ نمبر 33 میں اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ یہ بھی بڑا دلچسپ موضوع ہے، اسے بھی جانیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہمیں قرآن مجید کے حقوق اور فضائل قرآن مجید بھی پڑھنا ہے، اور پوری دنیا کو یہ پیغامات پہنچانے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری کاوش کو قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے مقصد عظیم کے لیے ہمیں بھی اس کار خیر میں شامل فرمائے۔ جو مانگا ہے بھی عطا فرمائے، جو مانگنے سے رہا اسے بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔